السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ لگ رہا ہے، اور اس بنا پر لوگوں کے درمیان بہت ساری من گھڑت اور فضول باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم 0 میٹر باتیں چاہتے ہیں، اور جہاں سے بھی ہمیں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں ہم ان کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنا بغیر سوچے سمجھے اور اس کی تحقیق نہ کرنا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ ہمارا دین لا ریب ہے، اور اس کی ایک ایک بات بھی لا ریب ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے دین کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اس نے اس موقع پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر سورج گرہن لگتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو ان حالات میں آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا فوت ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا، اور لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو تو اس کی بنا پر سورج کو یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگوں نے یہی بات جب کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اس بد عقیدگی کو ختم کیا اور فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت اور کسی کی حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے، ان کو تو اللہ کے حکم سے گرہن لگتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ گرہن لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ سورۃ القیامہ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اور بڑا ہی وہ سخت دن ہوگا، اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ تو ایسے موقع پر جب گرہن لگا ہوا ہو، خواہ سورج کو لگے یا چاند کو لگے، ایسی صورت میں ایک نماز ادا کرنے کا حکم ہے جسے کہ صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں اس کو صلاۃ الخسوف بھی کہا گیا ہے، یعنی سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام لوگوں کو جمع کرے، ہو سکے تو کھلے میدان میں جمع ہو جائیں، اگر وہاں پر نہیں تو مسجد میں جمع ہو جائیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر امام لوگوں کو اس بات کے متعلق آگاہ کرے، اور پھر جب لوگ سارے جمع ہو جائیں تو امام لوگوں کو نماز پڑھائے، اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اور پھر لمبی قرات کرے، اس کے بعد وہ رکوع کر لے، اور رکوع کرے تو لمبا رکوع کرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا ہی رکوع کیا جتنی لمبی آپ نے قرات کی تھی، پھر رکوع سے اٹھے اور پھر لمبی قرات کرے، لیکن پہلی قرات سے کم قرات کرے، پھر بندہ رکوع کرے۔ جب امام یہ دوسرا رکوع کرے گا تو یہ بھی اتنا رکوع ہی کرے جتنی اس نے دوسری مرتبہ قرات کی ہے، پھر یہ رکوع سے اٹھے اور پھر 2 سجدے کر کے اپنی 1 رکعت مکمل کر لے، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح 2 رکوعوں کے ساتھ ادا کرے۔ پھر امام جب 2 رکعات ادا کر چکے تو اس کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور لوگوں کو استغفار کی ترغیب دے اور صدقہ کرنے کی ترغیب دے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور کثرت سے بندے کو استغفار کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوا اس کا شرعی حکم اور شرعی عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں ان تہمات کی جانب جن کے متعلق لوگوں کے درمیان تو مشہور ہو چکا، لیکن دین اسلام نے ان کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا۔ مثلاً یہ کہ آپ جانداروں کو جو چیونٹیاں وغیرہ ہیں یا کسی درخت کے نیچے آپ وہاں پر کوئی چینی ڈال دیں، کوئی آم رکھ دیں، اور کوئی جو ہے وہ چاول کے دانے وہاں پر ڈالیں،
جو خواتین پریگننسی میں ہیں وہ باہر نہ نکلیں، وہ سفر نہ کریں، اور کوئی شخص قبرستان کی طرف نہ جائے، کوئی یوں نہ کرے وہ نہ کرے، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتا یا اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی باتوں کے اوپر عمل کریں، 0 میٹر باتیں نہ لیں، کیونکہ یہ اکثر باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں، اور ان کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصلی دین کے اوپر استقامت اختیار کریں، اور اگر کسی جگہ پر سورج گرہن کی نماز کا اہتمام ہے یا چاند گرہن کی نماز کا اہتمام ہے تو ہم وہاں پر ضرور شرکت کریں۔ خواتین اگر جانا چاہتی ہیں تو وہ بھی جا سکتی ہیں اگر مسجد کے اندر اہتمام ہے تو پھر، اور یہ بھی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ایک ہی طریقے پر ادا کی جاتی ہے۔ والسلام۔